سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قول شبیر ہے، کانٹوں سے گزرنا سیکھو، راہ میں حق کی مٹو مٹ کے سنورنا سیکھو، قوت صبر سے باطل کی جھکا دو گردن، تم کو جینے کی تمنا ہے تو مرنا سیکھو۔ درس کربلا نے ہمیں بتایا کہ زندگی اتنی اہم نہیں ہے، مقصد کا باقی رہنا اہم ہے۔ اگر وہ زندگی جو مقصد کے لیے استعمال ہوئی اور وہ مقصد زندہ ہے تو آپ زندہ ہیں۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 جانثار نے جس مقصد کو حاصل کیا وہ دائمی فتح کا نام ہے۔ انہوں نے تلوار پہ خون کی فتح کا اعلان کیا، انہوں نے خنجر کی دھار کو پھول کی پنکھڑی سے کاٹا اور آج تک زندہ و پائندہ ہے۔ جہاں جہاں کربلا کا ذکر گیا وہاں اپنے ساتھ تہذیبوں کو اپنے جلوں میں لیا۔ دنیا کی کسی بھی تہذیب میں جب ذکر کربلا گیا تو انہیں اپنے پہلو میں سمو لیا اور وہ تہذیب کربلا کے دھارے میں شامل ہو گئی۔ ہمارا موضوع ہے واقع کربلا کے تہذیب و ثقافت پر اثرات۔ ہمارے ساتھ شرکائے گفتگو صاحبان منبر ہیں، اس نئی نسل کے نمائندہ افراد ہمارے درمیان موجود ہیں۔ قبلہ ارشد امیر عابدی صاحب، مولانا ارشد امیر عابدی صاحب اور علامہ سید سلمان حیدر رضوی صاحب۔ ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ کربلا کے واقعے نے مختلف تہذیبوں پہ اثر کیسے ڈالا۔ جی ارشد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکر گزار آپ کا اور پی ٹی وی ہوم کا کہ جنہوں نے مجھے اس حوالے سے گزارشات کی دعوت دی۔ کربلا بنیادی طور پر جیسا کہ کہا گیا حقہ کے بنا لا الہ است حسین، تو بنیاد لا الہ کا نام کربلا ہے، اور جہاں جہاں پہ بھی یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ کربلا کے ذریعے گیا تو وہاں کی تہذیب کو اپنے ساتھ لیتا ہوا چلا۔ ہر خطے کی اپنی علیحدہ تہذیب ہے، عرب کی الگ تہذیب ہے، عجم کی الگ تہذیب ہے، یورپ کے الگ تہذیب ہے۔ جہاں جہاں پہ بھی گیا تو وہاں وہ اس تہذیب میں مدغم ہوتا چلا گیا، یا اس نے اس تہذیب کو اپنے ساتھ ملا لیا، دونوں ہی بات، اور اس تہذیب کو اپنے ساتھ ملا کر اس تہذیب کو اور زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ اگر ہم انڈو پاک کی بات کریں تو انڈو پاک کی تہذیب میں شبیہات کو لے کر چلنا تھا، تو کربلا جب آئی تو اس نے بھی شبیہات کو لیا، لیکن ان شبیہات کو لیا جو شاعر اللہ کی حیثیت سے سامنے آئے، اور انہیں اپنے ساتھ لے کر وہ چلی اس تہذیب نے۔ اور جہاں پہ بھی مہذب قومیں ہوا کرتی ہیں تو تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے انسانیت دیکھی جاتی ہے۔ جتنے بھی مذاہب ہیں اس میں فوقیت انسانیت، مذہب بعد میں ہے، انسانیت پہلے ہے۔ انسانیت پہلے ہے، مذہب بعد میں ہے۔ اور اس میں ہر مذہب کو، ہر قوم کو کربلا میں انسانیت نظر آئی، اسی لیے ہر تہذیب میں کربلا شامل ہوتی چلی گئی، یا کربلا نے ہر تہذیب کو اپنے اندر سمو لیا اور اسے ایک خوبصورت شکل دے کر اسے اسلام کے پرچار کا ذریعہ بنا دیا۔ یہی تہذیب ہمارے پاک و ہند میں بھی آئی، جس میں مرثیہ خوانی بھی ہے۔ مرثیہ خوانی اگر ہم دیکھیں تو تہذیب جو ہے وہ ہے تو بنیادی طور پر عرب کی تہذیب، اور اس میں اپنے لواحقین کے لیے مرثیہ کہا جاتا تھا، اپنے لواحقین کے لیے، لیکن جب یہ کربلا سے منسوب ہوا تو پھر مرثیہ جو ہے وہ صرف کربلا والوں ہی کا ہو کے رہ گیا۔ تہذیب، واہ واہ۔ یہ تہذیب ایک اسی طرح نوحہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو لاش پر بیٹھ کر جو بیان کیا جاتا ہے اسے نوحہ کہا جاتا ہے۔ کسی کی لاش پہ بیٹھ کے، کسی بھی لاش پر بیٹھ کر، لیکن کربلا کے بعد نوحہ مخصوص ہو گیا امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ اسی طرح ذاکری جیسے بات ہے، کسی کا بھی ذکر کرے، لیکن کربلا کے بعد ذاکری مخصوص ہو گئی امام حسین سے۔
تو یہ تمام تہذیبیں ساتھ لے کر یہ کربلا جو ہے اس نے ہر تہذیب کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اپنے سے متصل کر دیا. اب جہاں جہاں پہ بھی نوحہ نظر آئے گا وہاں انسانیت بھی نظر آئے گی, وہاں حسینیت بھی نظر آئے گی. واہ. ایک تھوڑی سی وضاحت میں چاہوں گا آپ دونوں سے, ہمارے نئی نسل کے بچے بھی سن رہے ہیں. اگر ہم تہذیب اور ثقافت کو الگ الگ ڈیفائن کرنا چاہے تو تہذیب کسے کہیں گے اور ثقافت کسے کہیں گے؟ یا میں تھوڑی سی مدد یہ کر دوں کہ سفر تہذیب کرتی ہے, ثقافت نہیں کرتی. تو اس حوالے سے اگر آپ ثقافت اور تہذیب کا فرق بتائیں. حضور آپ نے جیسے عرض کیا کہ واقعی سفر تہذیب کرتی ہے, کیونکہ ثقافت ہر 100 سال بعد تبدیل ہو جاتی ہے, اور عموماً دیکھا بھی یہی فاصلے بھی فاصلے تہذیب کو نہیں مٹا پاتے لیکن ثقافت کو تبدیل کر دیتے ہیں. اب دیکھیں کربلا کا معاملہ یہ ہے کہ کربلا نے ہر تہذیب پہ اپنا اثر اور اپنی چھاپ چھوڑی. جیسے سلطان سرور لکھنوی نے کہا کہ شاہ نے تعمیر کی ہے کربلا سب کے لیے, جس طرح سے دھوپ, پانی اور ہوا سب کے لیے. واہ واہ. تو کربلا نے صرف تہذیب پہ اپنی چھاپ نہیں چھوڑی بلکہ تہذیب کو مکرم بنایا, اور یہ تہذیب عزائی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں نام حسین ہے وہ اپنی تہذیب کے ساتھ زندہ ہے اور جاوداں ہے اور رہے گا. اب وہ چاہے بر صغیر کی تہذیب ہو, ایران اور عراق کی تہذیب ہو, اور اس تہذیب کے کچھ ارکان ہیں جو میرے یہاں یا آپ کے یہاں بر صغیر میں مختلف ہو سکتے ہیں, ایران اور عراق میں, مصر میں, آذربائیجان میں, اور جتنے بھی جہاں جہاں نام حسین موجود ہے مختلف ہو سکتے ہیں. یہ تہذیب تو مختلف ہو سکتی ہے لیکن کیونکہ مقصد تہذیب ایک ہے, اور مقصد تہذیب ایک کیوں ہے؟ کیونکہ مصدر تہذیب ایک ہے جسے آپ اور میں حسین علیہ السلام کہتے ہیں. تو جیسے ہی انسانیت کے جو قریب آنا چاہتا ہے وہ خود بخود کربلا کب پہنچ جاتا ہے اسے نہیں پتہ چلتا, اور پھر جب وہ کربلا کے آئینے میں انسانیت کو دیکھنا شروع کرتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ انسانیت کی ہر ڈیفینیشن کربلا پر ہی شروع ہوتی ہے اور کربلا پر ہی ختم ہوتی ہے. تو اس کو ہم بین الاقوامی سطح پہ لے جاتے ہیں تو پھر کوئی بھی تہذیب جو ہے, چاہے وہ یورپ کی ہو, چاہے وہ مسلمانوں کی تہذیب ہو یا بر صغیر کی تہذیب ہو, ان کے یہ بنیادی اجزاء ہیں جس کو یہ ایکسیپٹ قبول کر لیتے ہیں کہ ان میں کربلا کے واقعے میں ہمدردی ہے, ایثار ہے, جذبہ ہے, طاقت ہے, شجاعت ہے. تو کیا ان چیزوں نے باقی تہذیبوں پہ اثر ڈالا؟ دیکھیں سر, بالکل ڈالا سر. آپ دیکھیے جیسے یہ اس کو تہذیب کہا جائے یا اختیار آل رسول کہا جائے کہ لفظ موجود تھے لیکن لفظوں میں اثر تب آیا جب نسبت جڑی. مجلس کا لفظ اردو لغت میں موجود ہے لیکن جب مجلس عزا ہو جاتا ہے تو اس کے معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. عشق لفظ موجود ہے لیکن جب عشق عزا ہو جاتا ہے. خاک لفظ موجود ہے لیکن جب خاک کربلا کی بات آ جاتی ہے تو خاک اپنے معنی بدل لیتی ہے, خاک شفا میں تبدیل ہو جاتی ہے. تاثیر ہے امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی یہ تاثیر ہے, موضوع ہے. دیکھیے آپ دونوں جس تہذیب سے واقع, میں سوال آپ کے سامنے اپنے ناظرین کی نمائندگی کرتے ہوئے, جو قدیم تہذیبیں ہوتی ہیں وہ نئی تہذیب کو جذب کر لیتی ہیں, ضم ہو جاتی ہیں یا گم کر دیتی ہیں. میں بر صغیر میں آپ کو لا رہا ہوں. بر صغیر میں 2000-2500 سال پرانی ہندو تہذیب تھی اور ہے. ہندو تہذیب میں کیا ہے؟ بھگوان کی تعریف ہے, بتوں کی تعریف ہے, دیویوں کا تذکرہ ہے. ایران کے راستے بر صغیر میں حسینی تہذیب آئی, بہت زیادہ عرصہ نہیں ہے, زیادہ نہیں ہے. اصولی طور پر میں اس کا سبب آپ دونوں سے جاننا چاہوں. اصولی طور پر جو نئی تہذیب آئی ہے اس میں اس کو گم ہو جانا چاہیے اس تہذیب میں جو 2500 سال پرانی. لیکن سبط جعفر کی ایک کتاب بھی ہے, مجھے کوئی شاعر نہیں ملا ہندو مسلمان جس نے بھگوان کی تعریف کی, جس نے دیوی کی تعریف کی, جس نے مندر کی تعریف کی. لیکن 350 ہندو اور سکھ ایسے شاعر جنہوں نے یا علی کی تعریف کی یا حسین کی تعریف کی. اس کے محرکات کیا ہیں, کیا وجہ ہے؟ حضور اس کی سب سے بڑی جو بنیادی وجہ ہے, میں نے آپ سے یہی عرض کیا کہ کربلا نے ایک اتنا بڑا اپنا اسٹرکچر بلڈ اپ کر دیا انسانی فطرت میں,
خاص طور سے کہ اب لوگوں کو یہ جتانے کے لیے کہ وہ انسان کے لیے اپنے دل میں ہمدردی رکھتے ہیں، انہیں کربلا کا تذکرہ کرنا پڑا، انہیں اب عبداللہ حسین کا تذکرہ کرنا پڑا۔ اب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ملے گا جس نے کسی بھگوان کے لیے قصیدہ لکھا ہو، لیکن ہزاروں ہندو ایسے ہیں، اور سینکڑوں وہ ہیں جنہیں میں اور آپ جانتے ہیں، کئی گمنام بھی شعراء ایسے نام آ ہوں گے۔ گیا ابھی۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، حسینیوں کو بسانا، حسین جانتے ہیں، حسینیوں کو بسانا، حسین جانتے ہیں، یزیدیوں کو مٹانا، حسین جانتے ہیں، یزیدیوں کو مٹانا، حسین جانتے ہیں، اگرچہ سر ہے جدا ہو کے نوک نیزہ پر، اگرچہ سر ہے جدا ہو کے نوک نیزہ پر، کلام رب کا سنانا، حسین جانتے ہیں، کلام رب کا سنانا، حسین جانتے ہیں، گواہی دیتی ہے آصف زمین کرب و بلا، گواہی دیتی ہے آصف زمین کرب و بلا، لہو سے پھول کھلانا، حسین جانتے ہیں، لہو سے پھول کھلانا، حسین جانتے
حسینیوں کو بسانا، حسین جانتے ہیں۔ میں تھوڑا سا عبدی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ انگریزوں کی تہذیب اپنی، عیسائیوں کی تہذیب اپنی ہے، اہل کتاب کو لوگ کیا عزادار ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے یا کوئی بھی عزادار بن سکتا ہے؟ عزادار کوئی بھی بن سکتا ہے حضور۔ عزادار کی عزادار ہونے کے لیے شیعہ، سنی، مسلمان، ہندو یہ ہونا لازم نہیں ہے۔ کیسے مجھے اس پہ جاننا چاہوں گا۔ اس لیے کہ بنیادی طور پر جیسے بات آئی ہے کہ عزاداری جو ہے وہ انسانیت کے نام پر عزاداری ہے، تو جہاں جہاں پہ بھی انسانیت ہوگی، دنیا کے ہر مذہب میں آپ کو انسانیت ملے گی، ہر مذہب میں ضرورت انسانیت ہے۔ اور انسانیت کا جو علمبردار یا قائد ہے وہ امام حسین بن کر ابھرے کربلا میں۔ اسی لیے جہاں جہاں پہ بھی انسانیت ہے وہاں وہاں ہمیں حسینیت نظر آئے گی۔ اور عزاداری کا جو بنیادی جیسے بات ہوئی کہ بنیادی تعلق جو ہے وہ بکا سے ہے، گریہ سے ہے، اور گریہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے۔ جہاں پر بھی جو بھی نرم دل ہوگا، سنگ دل کی بات ہم نہیں کر رہے، جو بھی نرم دل ہوگا اس پر رقت طاری ہوگی غم دیکھ کر۔ اور جیسا کہ ابھی یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ آپ نے بھی یہ سوال کیا تھا علامہ سلمان صاحب سے کہ لوگوں نے، مسلمانوں میں کسی نے رام کے بارے میں نہیں لکھا یا کسی اس کے، لیکن ہزاروں ہندو ایسے ہیں کہ جنہوں نے مولا علی اور امام حسین کے بارے میں لکھا۔ تو اس کے لیے یہ بات بھی کہہ دیتا ہوں، کہنا چاہیے مجھے کہ سمندر میں دریا گرتا ہے، دریا میں سمندر، دریا میں سمندر نہیں گرا کرتا۔ حسین کا ذکر وہ سمندر ہے جس میں سارے تہذیب کے ساری دھارے آ کے تہذیبات سمو جمع جاتی ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی بہت پہلو نکل رہے ہیں اس گفتگو کو، میں کیسے سمیٹوں اس کو، لیکن آپ لوگوں کی مدد چاہیے۔ دیکھیے، اچھا معذرت کے ساتھ ایک بات اور عرض کر دوں میں حضور کہ ہم اس کو کربلا سے بھی ہم اسے لے سکتے ہیں، اس لیے کہ کربلا کے شہداء میں سے سارے مسلمان ہی نہیں تھے۔ بالکل، میں اس طرف آ رہا تھا۔ جی، اسی حوالے سے میں بات کروں کہ سارے ہی مسلمان نہیں تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو عیسائی بھی تھے۔ وہاب قلبی نام ہے ان کے، جون حبشی، جون حبشی، غلام ترکی، تو وہ سب کہاں تھے؟ وہ قیادت امام حسین میں تھے۔ یعنی جو بھی وقت کے معصوم کی قیادت میں آ جائے، وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ اچھا، ایک گوشہ اور بھی میرے ذہن میں آیا، اور اس پہ ہم شاید اپنی گفتگو، دیکھیے میرا ہر تہذیب کے آدمی کے بنیادی مسئلے ہیں، اگر اس پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کی آواز کو بلند کیا جائے، کوئی احساس محرومی ہے تو اس کی کمی ہو جائے، کہیں عزت و تکریم کا مسئلہ آ رہا ہے تو اس کو عزت مل جائے، کہیں بھوک کا مسئلہ ہے تو اس کی شکم کا مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ تمام تہذیبوں کے بنیادی تقاضے ہیں۔ میں اپنی ذمہ داری پہ فقرہ کہہ رہا ہوں، تائید و تردید آپ کی ذمہ داری ہے۔ عزائے حسین کی تہذیب وہ ہے جس نے ان تمام تقاضوں کو پورا کیا بلا تخصیص مذہب و ملت۔ جی سلمان صاحب۔ سرکار، آپ نے ذکر کیا اور یہ بالکل کیونکہ شکم کا ذکر ہوا، دیکھیے جہاں تک بات ہے تعزیہ داری کی، کیونکہ تہذیب کا حصہ بنی چیز، اور یہاں میں اس ملک میں بیٹھا ہوں الحمدللہ جہاں پر اہل تشیع حضرات سے زیادہ اہل سنت کے تعزیے مشہور ہیں۔ جی، اور بڑا مشہور واقعہ ہے، دیکھیں اب آپ نے کیونکہ ذکر کیا ہے اس لیے اس میں واقعے کو کوٹ کر رہا ہوں، نقل کر رہا ہوں کہ لکھنؤ کی تہذیب ہے اور آصف الدولہ تہذیب ابھی بنا رہے ہیں، اور شب عاشور قریب ہے، ایک ہندو کوار ہے، 4 بیٹیاں ہیں، شادی کے لائق ہیں، لیکن بہت غریب ہے، پریشان ہے کہ کس طرح کیا ہوگا۔ کسی نے اسے مشورہ دیا شب عاشور آ رہی ہے، بادشاہ تعزیوں کی زیارت کے لیے نکلیں گے، تم بھی ایک تعزیہ بناؤ اور سڑک کنارے بیٹھ جاؤ۔ اور باقاعدہ کتاب میں چھپا ہوا واقعہ موجود ہے۔ آصف الدولہ شب عاشور تعزیے کی زیارت کے لیے ہاتھی پہ نکلتے تھے، جب انہوں نے دور سے دیکھا کہ ایک پل پہ بہت چھوٹا سا تعزیہ رکھا ہوا ہے اور 2 چراغ کی روشنی میں وہ تعزیہ موجود ہے، تو اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اس طرف چلو۔ اب جب وہ اس طرف گئے تو 1000 اشرفیاں
نذرانہ چڑھاوے کے طور پہ اس تازیے پہ رکھ دیں گے. تو وہ بے ہوش ہو گیا. ہوش میں آیا تو بادشاہ نواب نے پوچھا, آصف الدولہ نے پوچھا کیا کم ہے, 1000 اشویاں اور چڑھا دو. تو یہاں جہاں بات آتی ہے کہ یہ شکم کا کیا معاملہ ہے اور کس طرح ہے, تو دیکھیے کہ کربلا نے کس طرح مدد کی ہے اور کس کس کی مدد کی ہے, اور یہ تاریخ آپ کو کہاں کہاں کس کس پہلو پہ لے جاتی ہے, اور کس کس ادا سے یا کس کس زاویے سے تہذیب مددگار بھی بن رہی ہے اور مدد کر بھی رہی ہے, اور ہر طرح سے بتا رہی ہے کہ کربلا کی اہمیت کیا ہے اور کربلا سے کس طرح لوگ استفادہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ کربلا نے درس دیا ہے. جی دیکھیے سب سے اہم بات جو ہے وہ کھانا کھلانا کسی بھوکے کو, یہ لفظ ہی نہیں اچھے, بھوکے کو کھانا کھلانا نخوت ٹپکتی ہے. جی جتنی بھی تہذیبیں دنیا کی اس میں کھانا کھلاتے ہوئے احتیاط برتی, کھلا کھانا رہے ہوتے ہیں, احتیاط برتی جاتی کہ کسی کو احساس نہ ہو کہ ہم کھلا رہے ہیں. لیکن دنیا کی کسی تہذیب میں کھلانے والے کھانے والے کو کھلانے والے پہ فوقیت حاصل نہیں. جو اگر باقی تہذیب میں وہ کھانا کھلا رہے ہیں, انہوں نے اہتمام کیا, بہترین انتظام کیا, یہ کھلانے والے ہیں اور وہ کھانے والے. کھانے کھلانے والے کا احترام زیادہ ہے اور کھانے والوں کا واحد اعضاء کی تہذیب ہے. جی بالکل ایسا میں آپ میرے ساتھ دیں گے جہاں کھلانے والا جھکتا چلا جا رہا ہے, جی جی اور وہ شکر ادا کر رہا ہے کہ کھانے والے آ گئے, اور اس دیکھیں لیے کہ وہ اس کے مہمان نہیں ہیں, وہ حسین کے. جی یہ میں یہاں پہ آپ کی بات آگے بڑھاؤں گا. دیکھیں برے صغیر میں تو یہ تہذیب دکھتی ہے, لیکن کثرت کے ساتھ ایران اور عراق میں یہ تہذیب جب ہمیں ملتی ہے, کربلا میں ملتی ہے اور دوران مشی ملتی ہے, کہ لوگ وہاں باقاعدہ پاؤں پہ گر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان سے ایک لقمہ کھا لیجیے, ہم پر احسان کر دیجیے, جملے یہ ہوتے ہیں. اور یہاں تک کہ وہاں پر یہ واقع جب CNN نے کوریج کی اور ریسرچ کی تو انہوں نے کہا کربلا میں جو لوگ ہیں وہ جو اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتے ہیں وہ پہلی دفعہ مشی میں استعمال ہوتا ہے, پھر ان کی بیٹیاں استعمال کرتی ہیں. اب جب میں آپ کی توجہ ان کی آپ کی طرف مبذول کرا رہا ہوں, عام دنوں میں وہی عراق کے لوگ ہوتے ہیں, وہی ایران کے لوگ ہوتے ہیں, ان کا رویہ وہی جو معاشرے میں ہوتا ہے. ایام ازا میں اربعین میں رویہ بدل کیوں جاتا ہے؟ اس کی ہر ایک کا بدل جاتا ہے. جی ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ عام لوگ نہیں آ رہے بلکہ عزاداران امام حسین آ رہے. اس نظریے کو وہ نظر میں رکھ کر ظاہر رویہ تو تبدیل ہوگا. جب آپ کیا ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ آپ کے یہاں آپ کا کوئی عزیز و اقارب جو آپ کے ہم مرتبہ ہو وہ آتا ہے, تو اس کی مہمان نوازی میں اور ایک وزیر اعلیٰ کی مہمان نوازی میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے جو مہمان ہوتے ہیں. اسی طرح جب ان کے یہاں ایک عزادار حسین آتا ہے, تہذیب اسلام نے ایک خاصیت یہ دی ہے کہ اس نے عزادار حسین کو فوقیت دی ہے. جیسا کہ ابھی بھی بات ہوئی تھی کہ عزادار حسین کا یا ذاکر حسین کا یہ مقام ہے کہ معصوم خود فرش ازا پر ہوتے ہیں اور اسے ممبر پہ بٹھا دیتے ہیں. تو یہ تاثیر بھی ہم نے, یہ تاثر بھی ہم نے معصومین ہی سے لیا کہ جو بھی عزادار حسین ہوگا وہ جب آ رہا ہے تو اس کا احترام بنسبت عام مہمان کے زیادہ بڑھ جاتا ہے. سنت امام ہے, سنت امام ہے, سنت معصومین. فرش ازا کی جو تہذیب ہے, آخری سوال, فرش ازا کی تہذیب جو ہے یہ معصومین نے بنائی یا افراد نے یا بادشاہوں نے بنائی؟ اس کی ابتدا دیکھیں تو اس کی ابتدا تو معصومین سے چلی ہے, فرش ازا کی. اور تاریخوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ ہمارے یہاں اس سے یہ جو ہمارے پہلی دوسری تیسری چوتھی یہ جو ہمارے مجالس کا سلسلہ ہے یہ امام رضا علیہ السلام کی نے ابتدا کی ہے. روضہ خوانی بھی روضہ خوانی جسے آپ کہیں, تو یہ جو ہے وہ, اور اگر اس سے آگے چلے جائیں تو شام میں فاتح شام جناب زینب نے سب سے پہلے عزاداری کی بنیاد قائم کی. باقاعدہ جو اس طرح کی عزاداری ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ سے ہی شروع ہوئی ہے. تو اصل تہذیب تو وہیں سے ہے. بعد میں بادشاہوں نے اس میں اور زیادہ جو ہے وہ تقدس اور احترام کا اضافہ کیا اور اپنے اپنے ادوار میں اس کو جو ہے وہ رائج کرتے چلے. اس میں انہوں نے اپنے آپ
کو معتبر نہیں بنایا، جی معتبر شامل ہوئے شامل اس ہوئے تہذیبی ادارے میں. اس تہذیب میں. مولانا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل ایسا ہی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہماری عاجزی اس میں شامل ہوگی، جی. تکبر شامل اور نہیں. دیکھیے پھر جب ایسی عاجزی شامل ہو تو یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ خانوادہ ہے جو کسی کا ادھار نہیں رکھتا. ہو سکتا تھا وہ کسی اور تہذیب کے پیچھے پڑ جاتے اور کسی اور تہذیب کو بناتے اور سجاتے، تو تاریخ کی کچھ کتابوں میں تو ان کے نام آ جاتے لیکن کسی کی زبانوں پہ ان کے نام نہ آ پاتے. بہت شکریہ سلمان صاحب. میں ایک آخری وقت میں ایسے ہوتا میں آپ سے اور گفتگو کرتا، لیکن ایک گزارش پہ اپنے سننے والوں کو کر دوں کہ دنیا کی جتنی تہذیبیں بھی بنی ان پہ پیسے خرچ ہوئے، ان پہ وقت خرچ ہوا اور وہ عروج تک گئی، صدیوں پہ پھیلی. اس کے بعد یہ عجائب گھروں کا حصہ بن گئی، یہ کتاب میں سمو گئی. 6 گھنٹے میں ریگزار کربلا پر ایک تہذیب بنی جسے حسینی تہذیب کہتے ہیں. جو وقت گزرتا جا رہا ہے یہ تہذیب وقت پر حاوی ہوتی جا رہی، اور پتہ نہیں کہاں تک یہ تہذیب جائے گی، لیکن جہاں تک وقت جائے گا وقت محتاج ہے کہ اسے حسین. ایک بات میں اس حوالے سے جو آپ نے کہی اس حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی تہذیب بنی اور عروج پہ گئیں اور اس کے بعد وہ مٹ گئیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا کوئی وارث نہیں تھا. حسینیت وہ تہذیب ہے کہ جس کا وارث آج بھی موجود ہے. بہت شکریہ آپ صاحب نے اس میں اضافہ کر دیا کہ چونکہ حسین وارث ہے، اور شب عاشور اس کا مظاہرہ کیا تھا کہ بجھایا ایک دیا شہ نے 72 ہو گئے روشن، اندھیرا خود پریشاں ہے بجھا کیا تھا جلا. شکیل اختر کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد وہ حسین میرا ہے، وہ حسین میرا ہے، وہ حسین میرا ہے، وہ حسین میرا ہے. زیست جس کی باندھی ہے وہ حسین میرا ہے، موت جس پہ مرتی ہے وہ حسین میرا ہے، مر کے فخر کرتی ہے وہ حسین میرا ہے، جس کی کل خدائی ہے وہ حسین میرا ہے، وہ حسین میرا ہے، وہ حسین میرا ہے، وہ حسین میرا ہے. یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے، سارا جہاں حسین کی مٹھی میں بند ہے، بدلا ہے کربلا میں تقاضائے انقلاب، نیزے پہ اب جو سر ہے وہی سر بلند ہے، کیا ان کی ہمتوں پہ کوئی تبصرہ کرے، بچہ بھی جن کے گھر کا شہادت پسند ہے، دیکھے جہاں حسین کی آغوش کا کمال ہے، تیر پست گردن اصغر بلند ہے، علی کو ہم تو شہ مشرقین کہتے ہیں، علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں، نماز ختم رسل جس کا انتظار کرے، نماز ختم رسل جس کا انتظار کرے، اسے زبان ادب میں حسین کہتے ہیں، وہ حسین میرا ہے، وہ حسین میرا ہے. ایسی نانی کس کی ہے، ایسا نانا کس کا ہے، ایک کا صدقہ کون و مکان
ایک عرب کی ملکہ ہے جو وقار ہستی ہے، وہ حسین میرا ہے، وہ حسین میرا ہے، وہ حسین میرا ہے، وہ حسین میرا ہے۔ یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، وہ حسین میرا ہے۔